آپ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ نبی وسلم۔ آواز بہت میڈیم کرو، آواز کھولیے تھوڑا سا۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیاً فی درجاتی، فاطماً فی تطہیراتی، حسناً فی صفاتی، شہیداً فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقراً فی الاولین والآخرین معلوماتی، صادقاً فی اقوالی، کاظماً فی جمیع احوالی، متمقناً فی مقام الرضا، جواداً کفو عند العطاء، ہادیاً الی سبیل النجاح، عسکریاً مع الغزاة، مہدیاً الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ حضرات، ماہ جمادی آخر شریف کا یہ مبارک مہینہ جس کا تیسرا چاند ہے، باہر اس کا کھولیے، باہر اور اس مہینے میں سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا عرس مبارک آتا ہے۔ فرماتے ہیں تصور میں ایسے ملے شاہ عالم، تصور میں ایسے ملے شاہ عالم، ہنسے مسکرائے کھلے شاہ عالم، ہنسے مسکرائے کھلے شاہ عالم، رہے ہاتھ ملتے سبھی عقل والے، رہے ہاتھ ملتے سبھی عقل والے، کسی پر بھی نہ کھلے شاہ عالم، کسی پر بھی نہ کھلے شاہ عالم، رہے ہاتھ ملتے سبھی عقل والے، کسی پر بھی نہ کھلے شاہ عالم۔ تصور میں ایسے ملے شاہ عالم، ہنسے مسکرائے کھلے شاہ عالم، عجب ہے نظارہ تیرا سنگ در سے، عجب ہے نظارہ۔ اور آج کل نظارے بھی بڑے نظر آ رہے ہیں، چہچہاتی چڑیوں کی آوازیں اور اللہ کی مخلوق کا یوں طواف کرنا۔ عجب ہے نظارہ تیرا سنگ در سے، جبھی چاند اپنی ملے شاہ عالم، یعنی چاند اپنی جبھی کو ملے، جبھی چاند اپنی ملے شاہ عالم۔ عجب ہے نظارہ تیرا سنگ در سے، جبھی چاند اپنی ملے شاہ عالم، وہ خود اپنی آتش میں جلتا رہے گا، وہ خود اپنی آتش میں جلتا رہے گا، تیری ذات سے جو جلے شاہ عالم، تیری ذات سے جو جلے شاہ عالم۔ اور پکارے جو تم کو کوئی شخص دل سے، پکارے جو تم کو کوئی شخص دل سے، مصیبت نہ کیسے ٹلے شاہ عالم، مصیبت نہ کیسے ٹلے شاہ عالم۔ تعجب نہ کرنا فرشتوں ذرا تم، تعجب نہ کرنا فرشتوں ذرا تم، اگر عرش پر بھی ملے شاہ عالم، اگر عرش پر بھی ملے شاہ عالم، اگر عرش پر بھی ملے شاہ عالم۔ اور شبیہ محمد تم معشوق حق بھی، شبیہ محمد اور تم معشوق حق بھی، تجھے کیسے رتبے ملے شاہ عالم، تجھے کیسے رتبے، تجھے کیسے رتبے ملے شاہ عالم۔ کہ جب تم ہو میرے کسی سے غرض کیا، کہ جب تم ہو میرے کسی سے غرض کیا، کروں کیوں کسی سے گلے شاہ عالم، کروں کیوں کسی سے گلے شاہ عالم۔ اور بصیرت نگاہوں کی جو شخص چاہے، بصیرت نگاہوں کی جو شخص چاہے، تیرے در پہ آنکھیں ملے غوث شاہ عالم، تیرے در پہ آنکھیں ملے شاہ عالم۔
غریبوں کے والی تیرا رتبہ عالی، غریبوں کے والی اور تیرا رتبہ عالی، جہاں تیرے پیچھے چلے شاہ عالم، جہاں تیرے پیچھے چلے شاہ عالم۔ اور کہتے ہیں کہ نہ کیوں اس کے دونوں جہاں جگمگائے، کہ قسمت سے جس کو ملے شاہ عالم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام زمانہ وہ انسان ہوگا، سبحان اللہ، امام زمانہ وہ انسان ہوگا جو پیچھے تمہارے چلے شاہ عالم۔ اور کرم کی نظر ہو یہ صدیق پہ آقا، تیرے در پہ دنیا پلے شاہ عالم۔ یہ کہتا ہے صدیق کے ہر حل کر دو آقا، مسلمہ کے سب مرحلے شاہ عالم۔ چلو سارے اشرف چلے ساتھ مل کر، چلو سارے اشرف چلے ساتھ مل کر، کہ جس راہ گزر پہ چلے شاہ عالم، کہ جس راہ گزر پر چلے شاہ عالم۔ تصور میں ایسے ملے شاہ عالم، ہنسے مسکرائے کھلے شاہ عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل سے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، سنتے ہیں۔ نیت بہتر ہے، نیت پہ دار و مدار ہے، نیت پہ پورا کھیل ہے، نیت پہ نجات ہے، نیت میں قبولیت ہے، نیت میں مقبولیت ہے، نیت میں محبوبیت ہے، نیت میں اثر ہے، نیت میں اثر ہے، نیت میں رنگ ہے، نیت میں ڈھنگ ہے، نیت میں قصیص ہے، نیت میں مراقبہ ہے، نیت میں مکاشفہ ہے، نیت میں بشرا ہے، نیت میں مبشرہ ہے، نیت میں سکون ہے۔ نیت اچھی ہو، نیت سچی ہو، نیت کامل ہو، نیت اکمل ہو، نیت مکمل ہو، نیت میں خلوص ہو، نیت میں اخلاص ہو، نیت میں للہیت ہو، نیت میں رب کی رضا ہو، نیت میں مصطفیٰ کی رضا ہو، نیت میں علی کی رضا ہو، نیت میں ولی کی رضا ہو، نیت میں انا کی فنا کی نیت ہو، نیت میں تکبر کرنے کا جو ہے ایک حوصلہ ہو، نیت میں اپنے آپ کو مٹانے کی ایک کوشش ہو، تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے خاص فضل کا حصہ اس بندے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ رب کا فضل سب کو نہیں ملتا، رب کا فضل بہت آسانی سے نہیں ملتا، رب کا فضل انسان سوچے کہ بس میں یہ کر لوں اللہ فضل فرمائے، وہ کرم ہے، فضل اور ہے، کرم اور ہے، فضل اور ہے۔ جس پہ فضل ہو جائے اس کا کیا کہنا، جس پر رب کا فضل ہو جائے، فضل جسے ہم عمومی لفظ میں فضل و کرم بھی کہہ دیتے، وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر وہ فضل کر دے تو گنہگار سے گنہگار بندے کو کسی سبب سے بخش دیتا ہے، اگر وہ فضل کر دے کسی بندے کو بھی فوراً مقام عطا کر دے۔ مگر زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ فضل اسی پہ ہوتا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیت صحیح ہوتی ہے، نیت درست ہوتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کی سوچ کا نام آپ نیت کہہ سکتے۔ اسی لیے
عمومی لفظ، جیسا کہ ایک مثال دو کہ لوگ عام بات پر بھی انشاءاللہ کہتے ہیں، ہے نا. انشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے. انشاءاللہ کہنا یہ بہت مطلب کہ زبردست چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا. تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، اور جب کہنے بھی لگے تو کچھ ٹائم صحیح رہا اور پھر اس کی نیتیں بدل گئی. ہمارے قوم میں یہی ہے، یا تو کرتے نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ظہر سے عصر تک ٹھیک رہتے ہیں، 1-2 دن ٹھیک رہتے ہیں، چند دن، پھر اس کے اندر بھی نیت بدل جاتی ہے. نیت میں فتور آ جاتا ہے، نیت میں قصور آ جاتا ہے، نیت میں دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، نیت میں جلن اور کپٹ آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا آ جاتا ہے. پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، کچھ بھی عمل کرتے رہو. تو ایک صاحب کا واقعہ، ایک لطیفہ ملتا ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے جا رہے تھے. پہلے تو یہی چلتے تھے، گھوڑا کھچر یہ سب. آج کی طرح تو 5G 6G تو تھی نہیں، نئی سواریاں نہیں تھی، پرانی سواریاں تو وہی تھی، اونٹ بیل گاڑی یہ وغیرہ وغیرہ. تو گھوڑا خاص، تو گھوڑا خریدنے جا رہے تھے، جیب میں پیسے تھے درہم. اس کے دوست ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو بیچارہ نیک آدمی تھا، اچھی نیت والا تھا. کہا ٹھیک ہے آپ خریدنے جا رہے ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ کہیے کہ انشاءاللہ میں لے کر آ رہا ہوں خریدنے جا. اب وہ کہنے لگا کہ یار کیا اس میں انشاءاللہ کہنے کا، انشاءاللہ کیا کہنے کا، میرے پاس پیسے ہے، جیب میں روپیے ہے، درہم میں جا رہا ہوں، وہاں سے وہ پیسے دوں گا، گھوڑا خریدا ہوا لے کے آ جاؤں گا. اس میں انشاءاللہ کہاں کہنے کی ضرورت، جو ہونا ہے وہ مجھے دکھ رہا ہے، میری سوچ میں ہے، دل کے ارادے میں ہے، میں کیا ہونے والا ہوں، کہاں جانے والا ہوں، کہاں سے لے کے آنے والا ہوں. اس میں انشاءاللہ کہنے کی کہاں ضرورت. کہ ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی کی بات ہے، مجھے بتانا تھا بتا دیا، باقی تجھے کہنا تو کہ نہیں کہنا تو مگر کہتا تو بہتر رہتا. ٹھیک ہے وہ گیا. جانے سے پہلے سوچا کہ چلو تھوڑا چا ناشتہ کر لیا جائے ہوٹل پہ کہیں، اس دور میں جو بھی رہا، کہاں رکا جائے وہاں پہ تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ یہ وہ جو بھی اس کی عادت ہوگی اس نے وہ لیا. اور وہیں پہ چور تو پھرتے ہی رہتے ہیں. چور نے پیچھے سے جو اس کی درہم و دینار کی جو جیب میں تھی نکال کے رفو چکر ہو گیا. اب یہاں سے یہ فارغ ہو کر کے جب وہاں پہنچا، گھوڑا پسند کیا، معاملہ طے ہوا. اس نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں، غائب ہیں پیسے، غائب ہیں درہم و دینار جو تھے غائب ہیں. اس نے ڈھونڈا کہاں گئے تو ہے ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے بھائی پیسے تو کہاں غائب ہو گئے پتہ نہیں، لیکن ٹھیک ہے تو اسے رکھ. واپس گیا، نہیں خرید سکا. واپس جب آیا تو وہ دوست وہی رستے میں ہی تھا، اس کا مکان ملا. کہا کیا ہوا جناب آپ لے کر نہیں آئے؟ کہاں گیا گھوڑا اور کیسا ہے، کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہوا کہ میں جب گھر سے نکلا انشاءاللہ تو آپ رستے میں ملے انشاءاللہ، آپ نے مجھے انشاءاللہ کی دعوت دی انشاءاللہ. میں نے یہ کہا انشاءاللہ کہ میرے پاس جیب میں پیسے ہیں انشاءاللہ، میں گھوڑا خرید نہیں جا رہے ہوں انشاءاللہ، میں وہاں سے خرید کے آؤں گا انشاءاللہ. پھر مجھے بولنے کی کہاں ضرورت تھی انشاءاللہ، میں نے ایسا کہا تھا انشاءاللہ. لیکن ایسا ہوا کہ جیب غائب ہو گئی، کوئی لے گیا انشاءاللہ، اور میں بغیر خریدے آ رہا ہوں انشاءاللہ اور تم سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی پہلے تو ایک بار انشاءاللہ کہہ دیتا تو ہو جاتا، اب تو اول سے آخر تک 10-15 مرتبہ ایک ایک لفظ بھی انشاءاللہ کہتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ کیا کروں، جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ لیکن غائب پایا انشاءاللہ، تو کہا فائدہ نہیں ہے تو پہلے ہی صحیح بول دیتا. انسان کو جب پڑھتی ہے تو عقل آتی ہے، لیکن اس کے بعد تم کچھ بھی کرو. جو موقع دیا تھا اللہ نے، جو وقت دیا تھا، اس وقت تمہیں عمل کرنا تھا، اس وقت تمہیں مدد کرنی تھی، اس وقت وہ الفاظ استعمال کرنے تھے، اس وقت کہنا تھا تمہیں انشاءاللہ، اس وقت کہنا تھا سبحان اللہ، اس وقت کہنا تھا. جب وقت نکل جاتا ہے، موقع نکل جاتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے پھر نیت بھی کیا تھی وہ بچانے کی. اس کو اب سمجھ آئے کہ انشاءاللہ کہنے میں محفوظیت ہے، کام کو مکمل ہونا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے کام مکمل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کہنے سے بھی اللہ کی نام آنے کی برکت سے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے.
تو بہرحال پھر اس کو سمجھ آئی. تو ایک مطلب کہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑی سمجھ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا ایک مطلب کہ یہ درسی عبرت ہے ہمارے لیے، میسیج ہے کہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کس نیت سے بولنا ہے، کس نیت سے بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا کہنا ہے، الحمدللہ کب کہنا ہے، لا حول کب کہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یہ سب بڑی بڑی اللہ کے خزانے کی چیزیں ہیں. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ والا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ اچھے نیت سے اچھے وقت پر اگر اس کو بولا جائے تو ثواب کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور دنیاوی کام میں اگر اڑچن ہو، اڑکن ہو تو اللہ اسے بھی پورا کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام آ جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے تو اگر شیطانی اڑکن ہے تو خود ہی دور ہو جاتی. آج لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، شیطان بیچ میں آ گیا، شیاطین بیچ میں آ گئی، یہ معاملہ میں، ارے تم بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر جائز کام میں وہ خود بخود بھاگ جائے گا. اللہ کا نام آتے ہی درود شریف اللہ کے رسول کا نام آئے گا، بھاگ جائے گا. الحمدللہ سبحان اللہ کی الفاظ، اللہ اکبر کے الفاظ جب تیرے زبان پر آئے گے تو خود بخود شیطان دور ہو جائے گا، کیونکہ خدا کا نام آئے گا. جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں سے شیطان رفو چکر ہو جائے گا. آپ نے نہیں سنا اذان دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے دور دور تک. جب اذان ہوتی ہے، سمجھ گئے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو جہاں تک آواز جاتی ہے اس سے بھی کہیں دور شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نیت، انسان کا خلوص، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتایا سہروردی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ عنہ، انہی کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم ابو الفتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا ان کے معاملات ہے، کیا ان کے ساری ہے، کیا عاجزی ہے، اور کہاں مقام و مرتبے کے مالک. اللہ اللہ. ایک درویش آپ کی خدمت میں آیا اور دیکھا تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کا چہرہ، آپ کا رعب دبدبہ، آپ کی ظاہری شکل و صورت اور پھر باطن میں بھی، تو دونوں ہی بہت خوبصورت، ظاہری اور باطنی، اور بہت. تو ان کے دل میں ایسا خیال آیا کہ شاید بہت اچھا لذیذ کھانا کھاتے ہوگے، بہترین کھانا کھاتے ہوگے، کوئی چیز استعمال کرتے ہوگے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ حساس بساس ہے، بہت اچھے معاملات نظر آ رہے ہیں. تو اس نے دل میں سوچا، اس کی نیت میں کچھ ایسا ہوا کہ کیوں نہ میں یہاں جب رکتا ہوں تو میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا جو لنگر کھانے میں چلتا ہے، جو عام لوگوں کے لیے چلتا، میں وہ کھانا کھاؤں گا جو حضرت کے لیے آتا. جب کھانے کا سمے ہوا اور حضرت ان درویش کو دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ کھانا نہیں، مجھے تو وہ کھانا دو جو حضرت کھاتے ہیں. اس کے دل میں تھا کہ کچھ اسپیشل ہوگا. انسان کا جو بدگمانی گمان کو چینج کر دیتا ہے وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. وہ خود بخود سوچ لیتا ہے ایسا ایسا ایسا. خیالی پلاؤ پکانے سے انسان مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بدگمانی انسان کو برباد کر دیتی ہے، اچھا گمان انسان کو بلندی پہ لے جاتی. تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے تو اسپیشل بنتا ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، جو حضرت کو تم دیتے ہو رکن الدین رکن عالم سہروردی علیہ رحمہ کو، وہی مجھے دو. انہوں نے کہا بھائی یہی کھا لو، اچھا ہے، بہتر ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. کہا نہیں نہیں مجھے تو ہو جائے گی. اور ٹھیک ہے بھائی. بعد میں لائے گئے تو جو کی روٹی اور وہ سالن جس میں نمک نہیں، ٹیسٹ نہیں، کوئی لذت نہیں ہے نا، انسان کھا بھی نہ سکے، زبان پہ رکھ بھی نہ سکے، اور روٹی بھی ایسی مطلب کڑک وغیرہ. بہرحال جب رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا لائے تم؟ کہا آپ ہی نے تو کہا کہ وہ کھانا لاؤ جو حضرت کو دیتے ہو، یہی ہے، یہی حضرت کھاتے ہیں، اسی کو کھا لو، جس میں نہ نمک ہے، نہ ٹیسٹ ہے، نہ کچھ. کہا اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ حضرت کے لیے اسپیشل بنتا ہوگا اس لیے، لیکن حضرت یہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو اچھا سے اچھا کھلاتے ہیں، رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے. فوراً دل میں توبہ کی. کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو میں کھا نہیں سکتا. حضرت کی بارگاہ میں آئے رکن الدین رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، توبہ کی، اور حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا جناب تم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لذیذ کھانا کھانے سے یہ حساس بساس ہے، یہ جسمانی خوبصورتی ہیں، چہرے کی خوبصورتی ہیں یا باطنی خوبصورتی ہیں؟ تو سنو، یہ صرف یہ ظاہری کھانا تو کیا چیز ہے، کچھ نہیں. یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ عبادت اور ریاضت کا نتیجہ ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری کا نتیجہ ہے، یہ خوف الہی اور عشق رسول کا نتیجہ ہے، یہ تعلیم و تربیت اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. تم بھی اگر اس پہ چلو گے تو تمہارا بھی جو ہے چہرہ ایسا چمکے گا، دل بھی منور ہوگا.
اب وہ تائب ہو گیا تو توبہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ. سینے سے جیسے ہی لگایا درویش کے دل میں عرفان الہی کے چشمے پھوٹنے لگے اور پھر وہ خوب رونے لگا اور حضرت کے قدموں میں گرا. یہی حضرت رکن عالم جب بچپن کے عالم میں تھے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا حضور یہ بہت بیمار ہے، دعا فرما. حضرت نے مراقبہ تھوڑی دیر کے بعد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ بہتر رہتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. انہیں تسلی دی. لیکن جیسے ہی خانقاہ کے باہر آئے وہ لڑکا انتقال کر گیا. انتقال کیا، ماں تھی، ماں وہیں کھڑی ہو گئی، رونے لگی. یہ حضرت صاحبزادے رکن عالم رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کھیل رہے تھے. جب دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے کے سائڈ پر کوئی بندی رو رہی ہے، کوئی خاتون رو رہی ہے، قریب گئے آپ اور کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کیا کہو، یہ میرا بچہ تھا، بہت بیمار تھا، حضرت کے پاس آئی تھی، دعا کا کہاں تھا، لیکن حضرت نے تسلی دی، باہر آیا تو یہ تو انتقال کر گیا، مر گیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت صاحبزادے تھے، بہت کم سنی کا عالم ہے، کھیلنے کی عمر ہے، لیکن آپ نے فرمایا ارے کہاں مرا ہے، دیکھو یہ زندہ ہے، دیکھو یہ زندہ. جب دیکھا تو واقعی وہ زندہ تھا. اللہ اللہ اللہ. رکن الدین رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ تعالی مخدوم پاک کے پیر و مرشد، جہانیہ جہاں گست کے پیران نظام. آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، زبان سے کہہ دے اللہ اسے پورے فرما دیتا ہے. یہ ان کی اطاعت، اتباع، ان کے ساری ایمان کامل اور نیت کامل کا نتیجہ ہے. انسان کی نیت کے اوپر بہت ڈیپینڈ ہے. عمل اپنی جگہ، اب ہر عمل کا ہی دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت پہ ہی انسان کو ثواب ہے، نیت پہ ہی اجر ہے، نیت پہ ہی سارا دار و مدار رہتا ہے. بہرحال وہ زندہ ہوئے. حضرت کو جب معلوم پڑا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا شہزادے ہمارے اہل تصوف میں اللہ کے نزدیک میں اس طرح کی رعایت کرنا یا اس طریقے سے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے جلدی نہیں کیا جاتا، کچھ اس کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں بچپن کے عالم میں بھئی بڑوں کی اولادیں تھیں، ان کے پوتے تھے، تو پھر آپ جو ہے یہ چیز کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیے اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، دین اسلام کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور خدمت کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں کیا، میں کہاں کچھ بھی نہیں. جس پہ فضل ہوتا ہے وہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے، دین اسلام کا نام بلند کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و افزائی پر اپنی جان تن من دھن فدا کرتا ہوا نظر آتا ہے. دین اسلام کے لیے اس کے اندر سینہ کھول دیا جاتا ہے، اسلام کی محبت اس کے سینے میں آ جاتی ہے. رب کا فضل جس پہ ہو جائے، اللہ اللہ، فضل والے بچ جاتے ہیں، اور جس پہ فضل نہ ہو وہ اکثروں پہ اس طرف پھنس جاتے ہیں. فضل والے بچ جاتے ہیں، جیسے فرشتے بچ گئے، شیطان پھنس گیا، کیونکہ فرشتوں پہ فضل تھا، فرشتوں پہ فضل تھا، وہ بچ گئے، اور شیطان بن گیا، اس پہ فضل نہیں ہوا تھا. اتنا ہونے کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود، اتنا علم کے باوجود، فرش سے عرش تک پہنچ گیا تھا، وہ جنت تک پہنچ گیا، لیکن ابھی فضل اس پر نہیں ہوا تھا. معلم الملائکہ شیطان لعین ابلیس بننے سے پہلے یہ فرش سے ہی اٹھا تھا، یہ سیدھا عرش پہ نہیں تھا. یہیں پہ اس نے عبادت کی تھی جنگلوں میں، اور ترقی کی تو آسمانوں پر، چاند پر پہنچ گیا، ستاروں پہ پہنچ گیا، آسمان اول پہ پہنچ گیا، پھر اور ترقی کی تو دوسرے آسمان کرتے کرتے جنت تک پہنچ گیا. لیکن ابھی فضل نہیں ہوا. کرم اسے کہہ سکتے ہیں، قریب ہی کہہ سکتے ہیں، ابھی فضل نہیں ہوا. اتنی عبادت، اتنا علم، اتنا زبردست، لیکن کیا ہوا؟ آدم کو جھکنے کی بات آئی، فرشتے جھک گئے، وہ نہیں جھکا، وہ لعین بن گیا، وہ مقبول بن گئے فرشتے، کیونکہ فرشتوں پہ فضل تھا اور شیطان پہ فضل نہیں تھا. جو فضل والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کا فضل اسے بچا لیتا ہے. اور جب فضل سے دور ہوتا ہے وہ کب پھنس جائے پتہ نہیں چلتا، وہ اوپر جا کے بھی نیچے آ جاتا ہے. عرش جنت میں جا کے بھی وہ کافر کا کہا جاتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین کہہ دیا جاتا. تو دوستو آخر بات کیا تھی؟ اس ابلیس میں کیا کمی تھی؟ علم کی کمی نہیں، عبادت کی کمی نہیں، توحید کی کمی نہیں، وحدانیت کو ماننے کی کمی نہیں، کوئی اور چیز کی کمی نہیں. تو پھر کمی کس بات پر تھی؟
بہرحال کمی اسی پر نظر آ رہی ہے کہ وہ کونوا مع صادقین، وہ کوئی ایسے فضل والے کے ساتھ لگا ہوا نہیں تھا، ملا ہوا نہیں تھا، اس کا غلام نہیں تھا، اس کا مرید نہیں تھا، اس کے قدموں پہ سر جھکانے والا نہیں تھا۔ اگر وہ کسی کے قدموں میں سر جھکانے والا ہوتا، کسی فضل والے کے قریب ہوتا، تو اس کا یہ انجام نہیں ہوتا۔ اور یہ ہوا ہی ایسے، آدم فضل والے تھے، اسے حکم ہوا جھک جا، وہ جھکا نہیں، راج نہیں سمجھا کہ یہ فضل والے ہیں، ہم صرف عقل والے ہیں۔ جھک جانا چاہیے فضل والوں کے سامنے، وہ جھکا نہیں۔ اگر جھک جاتا تو کیا جاتا، مراتب بلند ہو جاتے، مقبول ہو جاتا، نہ جانے کہاں سے کہاں اس کا رتبہ پہنچ جاتا۔ فضل والوں کے آگے جھکا جاتا ہے، اور جس پہ فضل ہو وہی بچتا ہے۔ اس لیے اگر ہم فضل والے ہیں یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فضل والے ہیں شاہ عالم، جو فضل والے ہیں قطب عالم، فضل والے ہیں غریب النواز، فضل والے ہیں غوث جیلانی، فضل والے ہیں صابر قلیر، فضل والے ہیں مخدوم سمنا، فضل والے ہیں جہانیہ جہاں قصد، فضل والے ہیں زکریا ملتانی، فضل والے ہیں رکن الدین رکن عالم، فضل والے یہ اولیاء ہے، فضل والے انبیاء ہے، فضل والے شہداء ہے، فضل والے صالحین ہیں۔ تو کم سے کم انسان کے اندر یہ سعادت تو ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر کہ وہ فضل والوں کی بارگاہ میں جھک جایا کرے۔ یا سبحان اللہ، یہ فضل والے ہیں، مولا علی فضل والے، حسنین فضل والے ہیں، صحابہ فضل، یہ سب فضل والے ہیں۔ اور ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ارے بلکہ میں کہوں گا ہم فضل والے نہیں ہیں، کم سے کم فضل والوں سے لگ جائیں گے، جھک جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ خدا فضل والوں کو بچا لیتا ہے، فضل ہی اسے کرتا ہے، اس پر کرتا ہے جسے بچانا ہوتا ہے۔ جو پھنسنے کا ہوتا ہے اس پر فضل نہیں ہوتا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جس پہ فضل ہو گیا ہے بندہ اس کا مرید ہو جاتا ہے، اس کا چاہنے والا ہو جاتا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس کی صورت کو تکتا ہے، اس کے فرمودات کو یاد کرتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے فضل والے بننا ہے تو فضل والوں کے قریب ہو جاؤ، غلام ہو جاؤ، دل سے ان کے چاہنے والے ہو جاؤ اولیاء کرام، اور نیت خالص رکھو، خلوص رکھو، نیت میں فتور نہیں آنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا، فضل تو ان پر ہوگا، ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی رہے گا۔ اب اہل بیت پہ فضل نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا، آل پیغمبر پہ فضل نہیں تو کس پہ نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا فضل ہی اہل بیت رسول اللہ پر ہے۔ علی کی اولاد، نبی کی اولاد یہ فضل والی ہے، وہیں سے ہے، عرش کے فیصلے ہے یہ۔ اب جو ان کا ہو جاتا ہے بھلے ہی وہ فضل سے دور بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، ان پر جو فضل کی بارش برس رہی ہے، جیسے 2 دن سے برس رہی ہے فضل کی بارش، تو تم قریب ہو جاؤ گے تو 2-4 چھینٹے ادھر بھی آ جائیں گے۔ پنکھے کی ہوا، فضل کی ہوا تو ان پر چل رہی ہے، لیکن قریب بیٹھ جاؤ گے تو ہوا ہمیں بھی لگ جائے گی۔ خواجہ کی چوکھٹ کے قریب بیٹھو گے، ان کے قریب دل سے ہو جاؤ گے تو اس کرم اور فضل تم پر بھی نازل ہو جائے گا۔ جس پہ فضل ہوتا ہے، بات ختم کرتا ہوں، اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، وہ مومن رہتا ہے۔ اور آخری بات، جس پہ فضل ہوتا ہے وہ 100% جنتی ہوتا۔ اور فضل والے سے ہٹ جاؤ تو پھر کوئی بھروسہ نہیں، آسمان نہیں عرش تک بھی پہنچ جاؤ تو کوئی بھروسہ نہیں، ہوا میں بھی کوئی اڑنے لگے تو بھروسہ نہیں، کوئی کیسا ہی چمکار برتے بھروسہ نہیں ہے، اس کا کنفرم نہیں ہے۔ لیکن کسی فضل والے غوث اعظم کا کرم ہو جائے تو پھر امام احمد رضا کا سکہ لگ جاتا ہے، پھر فضل ہو جائے غریب نواز کا تو پھر امیر خسرو پہ سکہ لگ جاتا ہے، پھر فضل ہو جائے قطب الاقطاب قطب عالم کا تو حضرت مقصود عالم پر کرم ہو جاتا ہے، ان کی اولادوں پہ، ان کے غلاموں پہ کرم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں نیت خالص عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے، عمل کی توفیق